وعلیکم السلام علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ علی کل حال. آپ سنائیں. جی جی الحمدللہ علی بھائی. اور سنائیں علی بھائی، کچھ عرض کریں بھائی سے. ہاں جی، بس یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو دلیری کے ساتھ لے کر چلیں، جی حسینی بنے. دیکھیں، اکثر لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں ہر شخص کے لیے کوئی ایسی شخصیت ضرور ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس سے ایک رول ماڈل کے طور پر لے کے چلتا ہے. دلیری کے پوائنٹ آف ویو سے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام. جی میں جب ان کے بارے میں یعنی امیجن کرتا ہوں کہ کتنا مشکل ان پہ وقت تھا کہ ان کے گھر میں قرآن نازل ہوا اور ہزاروں کی تعداد میں کامل الایمان مومنین اس وقت موجود ہیں، لیکن اتنی دلیری کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوا. تو حالانکہ انہیں کنفرم جنت ملی ہوئی تھی، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مسند احمد میں. تو سیدنا حسین بن علی نے اپنے خون سے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے نا، کہ چاہے پوری دنیا ایک ڈگر پہ چل رہی ہے، آپ کی تعداد بے شک تھوڑی ہے، آپ کے ساتھ چلنے والا کوئی نہیں ہے، آپ ہمت نہ ہاریں اور دیکھ لیں قیامت تک کے لیے سیدنا حسین ابن علی کے مخالفین کو ان کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے. اور بس یہ امام مہدی کو آنے دیں، جو تھوڑے بہت ناسبی بچے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالی توبہ کی توفیق مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. فکر حسین کو ہی وہ آ کے زندہ کریں گے نا. فکر حسین کیا ہے کہ آپ نے اللہ کی توحید کی خاطر کھڑے ہو جانا ہے اور پھر کسی کی پرواہ نہیں کرنی. جی تو اس معاملے میں انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. اسی لیے میں، آپ دیکھتے ہیں جب بھی میں سٹیج پہ چڑھتا ہوں سب سے پہلے پڑھتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکیاں کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح یہ سارے کا سارا معاملہ اتنی جلدی ہو جائے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے میں کبھی بھی تکبر کا شکار نہیں ہوا. میں نے کبھی بھی ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں پر کسی معاملے میں کوئی ڈیویشن نہ آ جائے. اسی لیے ہم نے 3 چیزوں کو اپنی دعوت سے نکال دیا ہوا ہے. نمبر 1 عورت سے مراد میرا انٹریکشن نہیں، دعوت کے والے سے تو ماشاءاللہ اسلامی بہنیں بہت کام کر رہی ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے. نمبر 2 شہرت. آپ دیکھ لیں کہ میں کوئی کسی کا ایک چیز کا بھی روادار نہیں. یہ بھی سما ٹی وی پہ بھی میں جو آیا ہوں مجبوراً مجھے آنا پڑا ہے، کیونکہ پاکستان کا کوئی بھی عالم دین فرنٹ سے لیڈ کر کے سچی بات بتانے کے لیے تیار نہیں تھا. انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ آپ دلیری دکھا سکتے ہیں. میں نے کہا ہماری تو ویڈیو ریکارڈ ہے. تو میں نے ان سے کوئی معاوضہ نہیں لیا اس کا، میں نے جو اپنا پوائنٹ آف ویو تھا وہ بیان کیا. آج بلکہ جرمنی کا ہے چینل DW، جس طرح BBC جو ہے وہ انگلینڈ کا ہے، UK کا. جی جی تو DW اردو والوں نے بھی انٹرویو لیا ہے. وہ 1-2 دن تک ایڈیٹنگ کر کے منڈے یا ٹیوزڈے تک وہ انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے. اس کے ہم نے کوئی معاوضہ چارج نہیں کیا، بلکہ کوشش کی ہے کہ امت کو صحیح بات بتائیں. اللہ کا شکر ہے. اور یہ بھی مجبوراً مجھے آنا پڑا، ادروائز ضرورت کوئی نہیں تھی اس کی. لیکن ظاہر ہے آپ بھائیوں کی بھی ریکوائرمنٹ تھی کہ مین میڈیا کے اوپر آئیں، ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ. میرے بھائی ہماری کریڈیبلٹی کا حال تو یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے وہ پروگرام جسے 1200-1500 لوگ دیکھتے تھے، ہمارے ساتھ پروگرام ہوا ہے، تھم نیل پہ انہوں نے تصویر ڈالی ہے جی، وہ 2 لاکھ کا ہونے والا ہے. بالکل اللہ کا شکر ہے. تو وہ الحمدللہ سارے دیکھتے کہ یار یہ کیسے علی بھائی کی. میں سارے بھائیوں کو اور بہنوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ سے اپنے آپ کو کبھی بے نیاز نہ کریں. ہر وقت رجوع الی اللہ رکھیں. اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے احسانات ہیں ہمارے اوپر، جی ان پر درود کو اپنے اوپر لازم کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. تو انشاءاللہ تعالی یہ سچائی کی دعوت پھیلے گی. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. مجھے اجازت دیں، میری طبیعت بھی اتنی ٹھیک نہیں ہے، باقی جتنی ہمت ہوئی میں دیکھوں گا انشاءاللہ. اور جو رہ بھی جاتی ہے نا، میں پھر اس کو بعد میں یوٹیوب پہ جا کے ریکارڈنگ ضرور چیک کرتا ہوں. آپ لوگ اللہ کے مجاہد ہیں، تو آپ لوگوں کو دیکھ کے میرا بھی ایمان تازہ ہوتا ہے الحمدللہ. جی ماشاء کیونکہ ہم سب کے سب فالوور ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کسی کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیتا ہے، باقی جتنی سواریاں اس گاڑی میں بیٹھی ہیں وہ سب کی سب جنت کی تلاش میں ہیں. جنت ہمارے والد کی، آدم علیہ السلام کی میراث ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انشاءاللہ نتیجہ یہی نکلے گا. اور میں آخر میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں ایمان تازہ کرنے کے لیے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام جب شب معراج گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو جب رسول اللہ کی امت دکھائی گئی اتنی زیادہ تعداد میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا. یہ بخاری مسلم دونوں میں نے واقعہ معراج والے لیکچر میں بتایا. کیونکہ حضرت موسیٰ کو یاد آیا کہ جب میں نے قتال اور جہاد کی بات کی تو 6 لاکھ میں سے صرف 2 بندے میرے ساتھ نکلے تھے، ہارون علیہ السلام اور جوشوا ابن نون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روتے ہوئے رسول اللہ سے کہا، اللہ کی طرف رجوع ہوئے کہ اللہ یہ نوجوان میرے بعد آیا اور اس کی امت اتنی کثرت سے جنت میں جا رہی ہے، تو اس پہ وہ یعنی ہوئے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی صاحب امت نبی ہیں، 6 لاکھ کلمہ گو تو تھے نا. بخاری میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن بعض لوگ اس حال میں آئیں گے، کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، اور کسی کے ساتھ ایک بھی امتی ایسا نہیں ہوگا جو وقت کے پیغمبر پہ ایمان لایا ہو. نوح علیہ السلام کو ہی دیکھ لیں، 950 سال انہوں نے آلموسٹ تبلیغ کی ہے اور صرف 78 لوگ ایمان لے کر آئے ہیں. اب ذرا اس چیز کو دیکھیں اور ختم نبوت کی برکت دیکھیں، رسول اللہ کی یہ اس ٹائٹل کی برکت سے. کئی انبیاء کرام کے امتی اتنے نہیں ہیں جتنے ہمارے اس دعوت کے پلیٹ فارم کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں. یہ سب کچھ ختم نبوت کی وجہ سے. لوگ تو کہتے ہیں ہم نبی الاسلام کی امت ہیں، یہ ہماری فضیلت ہے، لیکن یہ فضیلت آپ کی امت ہونے کی وجہ سے اس لیے ہے کہ نبی الاسلام پہ ختم نبوت ہوئی، اور ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام امت میں ٹرانسفر ہوا. اس کام کے ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی طرح عزت دی، اس حوالے سے کہ اگلی امتوں میں مختلف علاقوں اور قبیلوں میں پیغمبر آیا کرتے تھے، لیکن اس امت میں نبی الاسلام کے جو امتی ہیں وہ آن دا بہاف آف پروفٹ شہادت علی الناس کرتے ہوئے نبی الاسلام کا پیغام پہنچائیں گے. جو بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے یوم النہر کا خطبہ ہے، یوم عرفہ کا خطبہ، کہ جو یہاں موجود ہیں وہاں تک پہنچا دیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں. تو اس امت کی فضیلت اس لیے ہے کہ انہوں نے ان کو نبیوں والا کام ملا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایمان کا ذکر 30 نمبر پہ اس لیے ہوا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے لیے ڈٹ جائیں اور نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں. تو ہمیں نبی الاسلام کی جو نسبت کی وجہ سے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے نا کہ ہم بہترین امت ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ صرف ہماری نبی الاسلام کے ساتھ نسبت ہے، بلکہ اس لیے کہ ختم نبوت ہمارے نبی الاسلام پہ ہوئی اور نبیوں والا کام اللہ نے امت کے ذمہ کیا. یہ بات امت کو بتانے کی ضرورت ہے. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس امت کا اب یہ فرض ہے کہ اس نبی پر ایمان لائیں، ان کی عزت کریں، اور جو قرآن ان پہ نازل ہوا اس پہ ایمان لائیں اور دعوت و تبلیغ کے کام میں اس نبی کی مدد کریں. یہ الفاظ ہے سورۃ الاعراف کے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں ہماری ڈیوٹی لگائی ہے. نبی علیہ السلام کوئی فرینچائز نہیں کھول کے گئے، آپ نے کوئی فوڈ چین لانچ کی ہے، آپ نے اللہ کی توحید پہنچائی ہے جس طرح کے پہنچانے کا حق تھا. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں والا کام کرنے اور اس کے عوض جنت میں اپنے انبیاء کرام کا خصوص بالخصوص اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. جزاک اللہ.